بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 کا حیاتیات کا چیپٹر 3 کا لاسٹ ہم نے جو ٹاپک کور کیا تھا اس میں گروہ بندی کے اصول، ٹیکسونامک درجہ بندی اور پھر اس کے بعد گروہ بندی کے اغراض وغیرہ ہم نے کور کیے تھے۔ اب جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گروہ بندی کی تاریخ، ہسٹری آف کلاسیفیکیشن۔ یہ جو گروہ بندی، خاص قسم کی گروہ بندی جو کی جاتی ہے جانوروں کو، جانداروں کو ایک دوسرے سے پہچاننے کے لیے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ گروہ بندی کا جو موجودہ نظام ہے اس میں جو مین نام جو آتے ہیں وہ ارسطو کے آتے ہیں، جس کو انگلش میں ارسٹوٹل کہتے ہیں، اور جو دوسرا نام آتا ہے وہ کارلس لینس کا آتا ہے۔ یونانی جو سائنسدان کہیں ہم، مفکر کہیں، ارسطو، اس کو جو ہے ٹیکسونومی کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے، اس کو ٹیکسونومی کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے جو ہے کلاسیفیکیشن، گروہ بندی جانداروں کی اور بنیاد جو اس نے رکھی وہ کچھ چیزیں رکھیں، جو وہ یہ کہ وہ جاندار، اس نے 3 قسم کے جو ہیں وہ بنیاد رکھی جانداروں میں، ان کو ایک گروہ میں کرنے کے لیے، کہ جو پہلی جو اس نے تقسیم کی وہ یہ اس طرح کی کہ اس نے پانی میں رہنے والے جانداروں کو الگ کیا، اور جو پانی سے باہر زمین پر رہنے والے جاندار تھے ان کو الگ کیا۔ اس کے بعد خون جن میں پایا جاتا ہے ان کو جو ہے الگ کیٹیگری میں رکھا، اور جن کے اندر خون نہیں پایا جاتا ان کو الگ کیٹیگری میں رکھا، اور دوسرے کہ جن کے اندر مماثلت کافی حد تک پائی جاتی ہے ان کو جو ہے ایک کیٹیگری کے اندر رکھا۔ تو ارسطو نے ایک کہنا چاہیے کہ ایک عام کلاسیفیکیشن کا جو ہے گروہ بندی کا آغاز کیا جانداروں کے اندر، تاکہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے پہچانا جا سکے۔ آج کل جو اس پہ مزید تحقیق جو ہے وہ کارلس لینس نے کی۔ آج کل جو بائنومیل کلاسیفیکیشن چل رہی ہے، آج کل جو بائنومیل کلاسیفیکیشن چل رہی ہے 2 ناموں کی، 2 اسمی نام کے جو اصطلاح چل رہی ہے، جس کے آگے تفصیل آ جائے گی، پہلے بھی کچھ تفصیل آ چکی ہے۔ سائنسی نام جو ہوتا ہے جینس اور اسپیشی سے مل کر، اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ کارلس لینس نے رکھی ہے۔ تو کارلس لینس جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ مزید تحقیق لے کر آیا کلاسیفیکیشن کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک مسلم سائنسدان ابو عثمان عمر الجاحظ جو ہے، اس نے بھی کہنا چاہیے یہ جو ہے جانوروں کو یا جانداروں کو ذبح کر کے ان کی تحقیق کرتا تھا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو دونوں سائنسدان تھے یہ بیرونی جو ہے کلاسیفیکیشن، بیرونی ان کے دیکھ کر جانداروں کو ان کی کہنا چاہیے کہ تقسیم کرتے تھے، کلاسیفیکیشن کرتے تھے، اور اس نے مزید انٹرنل جا کر جو سرجری کے طور پر جو کی جاتی ہے وہ انٹرنل طور پر دیکھ کر جانداروں کی تقسیم کی۔ اچھا، جہاں تک گروہ بندی کی تاریخ آتی ہے تو گروہ بندی کی تاریخ، جیسے ہم نے پہلے بھی سبق کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے 2 کنگڈمز والی گروہ بندی ہوئی، پھر 3 کنگڈمز والی، پھر 4 کنگڈم، بالآخر اس ٹائم جو 5 کنگڈمز والی گروہ بندی چل رہی ہے وہ ہوئی۔ جو 2 کنگڈمز والی گروہ بندی ہے اس کا جو بنیادی وہ مانا جاتا ہے، کہنا چاہیے کہ خالق جو مانا جاتا ہے، بانی جو مانا جاتا ہے، کارلس لینس کو مانا جاتا ہے۔ اس میں جو گروہ بنائے گئے وہ جو ہیں وہ ایک انسان بنایا گیا، اور ایک جانور بنایا گیا، اور ایک پلانٹ، ایک پودا بنایا گیا۔ تو جیسا کہ یہاں 2 کنگڈمز والی گروہ بندی میں لکھا، گروہ بندی کے ابتدائی نظام میں جانداروں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جن میں خلوی دیوار پائی جاتی ہے، انہیں کنگڈم نباتیات، اور دوسرے وہ جن میں خلوی دیوار نہیں پائی جاتی، ان کو اینیمل کنگڈم۔ ان دونوں کی بنیادی جو فرق رکھا گیا، ان دونوں میں جو بنیاد رکھی گئی وہ سیل وال کی، یعنی خلوی دیوار کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی، کہ جن جانداروں میں خلوی دیوار پائی گئی
ان کو جو ہے وہ کنگڈم پلانٹی میں رکھا گیا یا پلانٹ کنگڈم میں رکھا گیا، اور جن کے خلیوں میں جو ہے وہ خلوی دیوار نہیں پائی گئی ان کو جو ہے پائی گئی ان کو پلانٹ کنگڈم میں رکھا۔ تو یہ دو تقسیم ہوئی ابتدا میں۔ اس کے بعد یہاں یہ بنیادی چیز تھی، یہاں ہم اس کو مزید تفصیل سے کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں ایک دوسرے میں جو تھیں وہ پائی جاتی تھیں، جو ایک میں پائی جاتی ہیں دوسرے میں نہیں، لیکن جو بنیاد اصل تھی وہ خلوی دیوار تھی، کہ خلوی دیوار جو ہے وہ یا سیل وال جو ہے وہ کہنا چاہیے کنگڈم اینیمیلیا کے اندر یا اینیمل کنگڈم کے اندر نہیں ہوتی، جبکہ پلانٹ کنگڈم کے اندر سیل وال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ فرق تھے وہ یہاں جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، جیسا کہ پھیلنے اور سکڑنے کا نظام یہ جو ہے یہ پودوں کے اندر جو ہے یہ نہیں ہوتا، جبکہ جانوروں کے اندر جو ہے یہ کافی حد تک ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کہنا چاہیے چیز کی وجہ سے، کسی بھی تبدیلی کی وجہ سے ان کا جو نظام ہے وہ کانٹریکٹائل اور ریلیکس کرنے کا جو نظام ہے پھیلنے اور سکڑنے کا وہ زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تغذیہ کے معاملے میں کنگڈم پلانٹی کے جو یعنی پلانٹ کے پودوں کا جو خاندان تھا وہ نہ کھانے والے یعنی دوسروں پر انحصار نہ کرنے والا، اپنا کھانا خود بنانے والا، جبکہ اینیمل جو تھے وہ اپنا کھانا جو ہے وہ دوسروں سے لے کر کھانے والے تھے۔ بیرونی محرکات پر توجہ، یعنی اگر ان کے اوپر کچھ قسم کی تبدیلی آئے، موسم وغیرہ کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی، تو اس کا جو یہ ریئیکٹ کریں، اس کا جو رد عمل دیں، وہ پودوں کے اندر بہت ہی کم تھا، جبکہ حیوان کے اندر بہت تیز تھا۔ اور حرکت جو ہے وہ پودوں کے اندر نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ جانوروں کے اندر جو تھی وہ حرکت بہت ہی زیادہ تھی۔ تو یہاں یہ اور بھی فرق تھے ان دونوں کے اندر جو رکھے گئے اس کلاسیفیکیشن میں، لیکن مین جو فرق تھا وہ تھا خلوی دیوار، جس کی وجہ سے جو دو پلانٹ جو ہے وہ ایک ساتھ رکھے گئے۔ اس میں جو ہے یوں کہیں کہ پلانٹس میں بھی بیکٹیریا، ایلجی، فنجائے، برائیوفائٹس، ٹیریڈوفائٹس، اینجیوسپرمز، جمنوسپرمز، یہ سب ہر قسم کے پودے اور خاص طور پہ بیکٹیریا، ایلجی اور فنجائے بھی اس ہی کے اندر آ گئے، جبکہ یہاں پروٹوزوا جو کہ کہنا چاہیے کہ یک خلوی جاندار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ادھر کہنا چاہیے کہ جانوروں کی کنگڈم میں آ گئے۔ نیکسٹ جو کلاسیفیکیشن ہوئی وہ یا درجہ بندی ہوئی وہ 3 کنگڈم والی درجہ بندی تھی، جس کو جو ہے ارنسٹ ہیکل نے 1886 میں جو ہے وہ کیا، متعارف کیا۔ اس میں اس نے کیا کیا کہ کنگڈم پروٹوزوا جو کہ ایک نیا کنگڈم پروٹسٹا جو ہے وہ اس نے متعارف کرایا، اس میں ان جانداروں کو شامل کیا جن میں پودوں اور جانوروں دونوں کی خصوصیات موجود تھیں، یا پھر وہ منفرد خصوصیات کے حامل، جیسے یوگلینا، بیکٹیریا، ان کو اس کنگڈم میں رکھا گیا۔ اس کنگڈم پروٹسٹا میں اس نے وہ جاندار رکھے جن میں کہنا چاہیے کہ دونوں کی خصوصیات کافی حد تک پائی جاتی تھیں، جیسے کہ یوگلینا موو کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پلانٹس کی خصوصیات اور اینیمل کی خصوصیات کافی حد تک دونوں۔ اسی طرح بیکٹیریا بھی بسا اوقات جو ہے وہ اپنا کھانا جو ہے وہ بہت سے جو ہیں وہ خود بناتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس نے کہنا چاہیے چونکہ یہ دونوں خصوصیات کے حامل تھے، لہٰذا ان کو جو ہے اس نے جو ہے ایک نیا کنگڈم پروٹسٹا بنا کر جو ہے ان کو اس میں الگ کر دیا۔ اس لحاظ سے کہنا چاہیے کہ 1930 میں جو ہے پھر الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے یک خلوی جانداروں میں درج ذیل 2 منفرد جو ہیں وہ دریافت کی گئیں، ٹھیک ہے۔ کنگڈم پروٹسٹا جو بنا تھا اس میں پھر 1930 میں الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے یہ دیکھا گیا کہ کنگڈم پروٹسٹا کی 2 قسمیں بنائی گئیں، جس میں پست پروکیریوٹ شامل تھے
اور دوسرا جو گروہ بنایا گیا وہ بالائی یو کیریوٹ، یک خلوی یا کثیر خلوی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پرو کیریوٹ یا یو کیریوٹ کیا چیز ہے۔ پرو کیریوٹ جو ہیں وہ جاندار ہیں جن کے جو خلیے ہیں ان کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ اس کی جھلی خاص وہ خاص شکل میں اور کروموزومز کو ایک مناسب انداز میں جو ہے نہیں لیا ہوتا، پرانے ٹائپ کا نیوکلیس ہوتا ہے، یعنی یوں کہیں کہ اس کا نیوکلیس جو ہے اس کے خلیے کے اندر ہی گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص جھلی نہیں ہوتی، جبکہ یہ ترقی یافتہ یو کیریوٹ جو ہوتے ہیں یہ ترقی یافتہ خلیے ہوتے ہیں، تو ان کے جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر ایک نیوکلیائی ایک اور جو ہے وہ چیز موجود ہوتی ہے، مادہ موجود ہوتا ہے، اور یہ ایک خاص جھلی کے اندر ہوتا ہے، یعنی یوں کہیں کہ یہ زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے اور یہ پرانے قسم کا ہوتا ہے پرو کیریوٹ اس کا نیوکلیس، اور یو کیریوٹ کا نیوکلیس جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ پرو کیریوٹ میں صرف یک خلوی جاندار ہوتے ہیں، جبکہ یو کیریوٹ میں یک خلوی اور کثیر خلوی دونوں قسم کے جاندار ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے پروٹسٹا کی دو مزید قسمیں ہو گئیں جو کہ کی تو نہیں گئیں لیکن پہچان لی گئیں، جن میں اس میں یک خلوی بیکٹیریا اور سبز نیلی بیکٹیریا، جبکہ اس میں فنجائے الجی جو ہے وہ شامل کیے گئے لیکن سبز نیلی الجی کو شامل نہیں کیا گیا۔ 1959 میں کاپلینڈ نے ایک نیا کنگڈم جو ہے، کنگڈم کی ایک نئی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ بنائی، جس میں اس نے سب کو کہنا چاہیے کہ نیا نام دیا۔ یہاں دیکھیں، ایک ہے کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم میٹافائٹا اور کنگڈم میٹازوا۔ تو یہاں جو اس نے تقسیم کی، اس نے صرف یہی تقسیم جو یہاں 3 تقسیمیں تھیں ان میں جو یہ 2 ایک طرح سے صرف ذرا سے الگ ہوئے تھے، ان کو الگ نام دے کر اس نے 4 بنا دیے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کنگڈم مونیرا یہ پست پروٹسٹ ہیں، پست پروٹسٹ یعنی پرو کیریوٹ پروٹسٹ، یک خلوی اور جن کا نیوکلیس جو ہے ترقی یافتہ نہیں ہے۔ اچھا، ان میں بیکٹیریا اور سبز نیلی الجی آ گئی۔ کنگڈم پروٹسٹا بنایا پروٹسٹ، بالائی پروٹسٹ سے مراد یو کیریوٹ پروٹسٹ جس میں یک خلوی اور کثیر خلوی دونوں آ گئے، الجی اور فنجائے۔ کنگڈم میٹافائٹا، کنگڈم میٹافائٹا میں جو یہ میٹا کا مطلب ملٹی ہے یعنی کثیر خلوی، اور فائٹا کا مطلب جو ہے وہ پلانٹ ہے، پودے، جبکہ کنگڈم میٹازوا میں میٹا ملٹی یعنی کثیر خلوی اور زوا میں اینیمل۔ تو یہ جو ہے یہاں تقریباً یہی تیسری کلاسیفیکیشن ہے، لیکن یہ جو ذرا سا فرق یہاں آیا تھا اس کی وجہ سے یہاں ایک کنگڈم مزید اس نے بڑھا کر اس کو پیش کیا اور تھوڑے سے نام چینج کر دیے، جس میں کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم میٹافائٹا یہ پلانٹ کا ہے کنگڈم ہے، اور یہ کنگڈم میٹازوا یہ جانوروں کا جو ہے کنگڈم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کنگڈم میٹافائٹا میں وہی برائیوفائٹس، ٹیریڈوفائٹس، جمنوسپرمز، اینجیوسپرمز سب آ گئے، جبکہ یہاں غیر فقاریہ جانور آ گئے۔ ان کی مزید تفصیل آگے آتی جائے گی، کچھ تفصیل یہ جمنوسپرمز، اینجیوسپرمز کی، برائیوفائٹس کی پیچھے آ بھی چکی ہے، وہ آپ پچھلی کلاسز کی جو ریکارڈنگز ہیں اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کلاسیفیکیشن آئی جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی اور جس میں سب سے زیادہ جو تحقیق کی گئی اور جو اب تک چل رہی ہے، وہ 5 کنگڈمز والی گروہ بندی ہے۔ رابرٹ وٹیکر نے 1965 میں فنجائے کو نکال کر ایک علیحدہ کنگڈم تشکیل دے دیا، اس طرح 5 کنگڈمز تشکیل پائے۔ اس 5 کنگڈمز والی گروہ بندی کے اہم نکات کیا تھے، کس بنیاد پر جو ہے یہ بنائے گئے؟ سب سے پہلے خلوی ساخت جو ہے اس کو لیا گیا، یک خلوی پرو کیریوٹ، یک خلوی یو کیریوٹ اور کثیر خلوی یو کیریوٹس۔ ٹھیک ہے، یہ ایک، اور دوسرا جو ہے وہ طریقہ کار تغذیہ، یعنی وہ کھانا کیسے لیتے ہیں، یا تو خود پروردہ ہیں، کھانا خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہیں غذا خورد گر پروردہ، اس کو انجسٹو ہیٹروٹراپس کہتے ہیں،
اور ایک ہیں انجذابی دیگر پروردہ، ان کو جو ہے ایبزارپٹیو ہیٹروٹروپس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خود پروردہ سے مراد یہ ہے کہ یہ خود اپنا کھانا تیار کرتے ہیں، جو پودے عام طور پر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غذا غذا خور دیگر پروردہ، یہ جو ہیں اپنا کھانا جو ہے دوسروں سے لے کر اپنے ہی اندر ہضم کرتے ہیں، جیسے کہ انسان وغیرہ ہے۔ اور کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے کھانا حاصل کرتے ہیں لیکن اس کو پہلے اپنے سے باہر یعنی ایک خاص طریقہ کار سے اس کو ہضم کرتے ہیں، باہر ہی اس کا جو ہے وہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کی، اور اس کے بعد اس میں سے جو کام کی چیزیں ہیں وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ تو یہ فنجائے کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، اس میں آتی ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو جو تقسیم ہو رہی ہے جاندار ہے، اس میں کنگڈم مونیرا آ رہا ہے۔ کنگڈم مونیرا جو ہے یہ وہ ہیں جو اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں اور یک خلوی پروکیریوٹ ہیں، بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا۔ کنگڈم پروٹسٹا وہ ہیں جو اپنا کھانا جو ہے خود تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہنا چاہیے کہ ان میں پروٹوزوا وغیرہ جو ہیں یہ جو جاندار ہیں آ جاتے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہیں آبی جاندار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کنگڈم پلانٹی آتا ہے جو ضیاء تالیف کے ذریعے اپنا کھانا خود بناتا ہے۔ اس میں بڑی الجی، برائیوفائٹس، ٹیریڈوفائٹس، جمنوسپرمز و اینجیوسپرمز آ جاتے ہیں۔ غذا خور میں جو ہے پھر یہ جو غذا خور سے ایک اور کنگڈم جو ہے وہ آیا، اس میں کنگڈم اینیمیلیا آ گیا، غیر فقاریہ اور فقاریہ۔ اور انجذاب کے ذریعے جو جاندار بناتے ہیں، اپنا کھانا حاصل کرتے ہیں، ان میں کنگڈم فنجائے جو ہے وہ آ گیا۔ تو کنگڈم مونیرا میں تمام پروکیریوٹ اور ضیاء تالیف کرنے والے اور انجذاب کرنے والے جو جاندار آ جائیں گے، بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا۔ کنگڈم پروٹسٹا میں تمام یوکیریوٹ اور کہنا چاہیے کہ ضیاء تالیف کرنے والے غذا خور، یعنی ان کے اندر پودوں کی اور جانوروں کی جو ہے دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ جاندار آ جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو 3 تقسیمیں، ان میں ایک خود کھانا بنانے والے یوکیریوٹ، ضیاء تالیف جن کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسروں کا سے کھانا حاصل کرنے والے 2 قسمیں، جن میں ایک غذا خور کی ہے اور ایک انجذاب کی ہے۔ اس کے انشاءاللہ ایک آسان سی جو ہے پریزنٹیشن بھی بنا کر، جس میں فرق کے لحاظ سے جو بنایا گیا ہے، وہ کر کے بھی انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی۔